السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب۔ انقلاب کے معنی ہیں پھیر دینا، الٹ دینا، حالات کو یکسر تبدیل کر دینا۔ حالات خواہ وہ سیاسی لحاظ سے ہوں، سماجی لحاظ سے ہوں، معاشرتی لحاظ سے ہوں، خواہ وہ اخلاقی لحاظ سے ہوں، کسی بھی حوالے سے یکسر پلٹ دینا جو ہے وہ انقلاب کہلاتا ہے۔ دنیا کی معلوم تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جو انقلاب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی نظیر جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی کہ جس قدر آپ جو ہے وہ عظیم انقلاب لے کر آئے، جس قدر آپ نے جو ہے ایک جامع اور مکمل تبدیلی جو ہے پورے معاشرے میں آپ لے کر آئے، ایسی مثال جو ہے وہ دنیا کی معلوم تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جس نے پوری انسانیت کا رخ جو ہے وہ یکسر تبدیل کر دیا اور ایک عظیم انقلاب جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ برپا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب کی جو حکمت عملی تھی یا اس تبدیلی کو لانے میں جو آپ نے کردار ادا کیا، جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا، اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے حالات کے بارے میں جانیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو جو ہے وہ مبعوث کیا گیا اور آپ نے جو ہے نبوت کا اعلان کیا۔ اگر اس وقت کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت انسانیت اپنی جہالت اور گمراہی کے انتہائی جو ہے وہ اس پر جہالت کے اور گمراہی کے گہرے بادل اس پر چھائے ہوئے تھے اور کفر اور ضلالت اور شرک کی دلدل میں وہ لوگ دھسے ہوئے تھے۔ ظلم و ستم کا جو ہے وہ دورہ تھا، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، اور خود وہ لوگ جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ مظلوموں، بے کسوں، کمزوروں کا معاشرے میں کسی طرح بھی کوئی حال نہیں تھا اور انسان خود ایک اپنے ہی بہن بھائیوں کے خون کا پیاسا تھا اور جو ہے جانوروں کی طرح خون بہایا جاتا تھا اور علم کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تو ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور ایک عظیم انقلاب جو ہے وہ آپ لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کے دو میجر حصے ہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اس کے بعد 40 سال کے عمر آپ کی ہوئی تو اس وقت آپ کو جو ہے نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور اس کے بعد 13 سال آپ مزید مکہ میں رہے اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اہل مکہ کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہوا۔ شروع میں انتہائی خفیہ طریقے سے دعوت کا کام جاری رہا، آہستہ آہستہ جو ہے تعداد بڑھتی گئی اور یہ بات جو ہے وہ اسلام کا پیغام کھلنا شروع ہوا تو اتنی ہی مخالفت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم، ان پر زیادتیاں، ان کو مار پیٹ، اپنوں کی طرف سے ظلم و زیادتی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اس معاشرے میں بہت ہی نمایاں مقام تھا اور بہت عزت و احترام کی نظر سے وہ لوگ دیکھتے تھے، صادق و امین کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہر طرح کی زیادتی جو ہے روا رکھی گئی، آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جو ہے وہ قتل کے منصوبے بننے لگے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا جو ہے وہ حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ جو ہے وہ جو اسلامی انقلاب لے کر آئے اپنی پیغمبرانہ فہم و فراست کی وجہ سے اور مختلف حکمت عملیاں جو آپ نے اختیار کیں، تو اس کے چند نمایاں جو مراحل ہیں وہ ہم آج کے اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلے تو ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے کہ آپ کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانا جو ہے وہ ایک اہم آپ کی حکمت عملی تھی، جس کی وجہ سے اسلام کا جو ہے وہ مقام اس معاشرے میں بالکل ہی یکسر تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد مواخات مدینہ ہے، پھر میثاق مدینہ ہے، صلح حدیبیہ اور خطبہ حجۃ الوداع، یہ 5 اہم مراحل ہیں وہ آپ کی حکمت عملی کے ہم دیکھیں گے کہ جو آپ نے انقلاب لانے کے لیے کون کون سے حکمت عملیاں اختیار کی۔ تو آج کے لیسن میں ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے۔
ہجرت مدینہ کے سب سے پہلے جو ہے ہم واقعہ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور یہ آپ کا ہجرت کر جانا کس طرح ایک اسلامی انقلاب کو جو ہے وہ برپا کرنے میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ تو ہجرت مدینہ کے واقعے کو مورخین بھی یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں جو ہے یہ بہت ہی اہم ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مکہ میں مسلمان انتہائی مشکل زندگی گزار رہے تھے، ان پر سخت ظلم و ستم کیا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا، اور اپنوں کی طرف سے بہت زیادہ زیادتیوں کا جو ہے نشانہ بنایا جاتا تھا، اور کمزوروں کا تو بالکل ہی کوئی حال نہیں تھا، غلاموں کو تپتی ریت پر لٹایا جانا، اور بے شمار اس طرح کے ان کے ظلموں کی لمبی فہرست ہے کہ آخر مجبور ہو کر انہیں پہلے حبشہ کی طرف جانا پڑا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو ہجرت کا پس منظر تو یہ تھا کہ بہت زیادہ ظلم و ستم، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انہوں نے ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو مدینہ کی طرف ہجرت جو ہے ایک آپ کا ایک تاریخ ساز فیصلہ تھا، جو اللہ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کی۔ تو اس کے بارے میں چند اہم نکات ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا اسلامی معاشرے پر ہوئے، اور کس طرح اسلامی انقلاب میں ہجرت کا واقعہ جو ہے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے مکہ میں انتہائی کمزور تھے اور چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ کوئی بھی وہ جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کرنا چاہتے تھے، یا جو ہے کیونکہ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، وہ چند عبادات کرنے کا یا صرف قرآن پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں اس قرآن کو اتار لینے کا اور اس پر عمل کر لینے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ تو مکہ میں یہ حالات مسلمانوں کو میسر نہیں آ رہے تھے، وہاں تو وہ قرآن بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو حرم کعبہ میں بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں پر جا کر کوئی عبادت کر سکیں، یا پھر جو ہے حتیٰ کہ گھروں میں بیٹھ کر اگر قرآن پڑھتے تھے آواز اونچی ہوتی تھی اس پر بھی ان کو جو ہے وہ ان کی سرزنش کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کو مکہ کی آبادی سے الگ ہٹ کر ایک گھر جو ہے وہ دار ارقم کے نام سے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دین کی تعلیمات کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کا ایک بڑی قوت بننا جو ہے وہ بہت ہی مشکل تھا، انتہائی وہاں پر کفار کے ظلم کی وجہ سے دبے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ مکہ چھوڑنے کا حکم دیا اور مدینہ میں جو ہے وہ ایک نئی حکومت قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو مدینہ میں اس وقت کافی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے، اور وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے موقع پر آتے تھے، اور یہ لوگ مسلمان ہو کر واپس جا کر تبلیغ کر رہے تھے۔ تو کافی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور انہی کی دعوت پر ہی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ تو ایک سازگار ماحول مسلمانوں کو مدینہ میں میسر آیا، اور وہاں پر روز بروز مسلمانوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو اس طرح ایک مسلمان جو ہے ایک عظیم قوت بن گئے، جس پر ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو مکہ میں مسلمان منتشر تھے اور الگ الگ تھے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، لیکن مدینہ میں ایک یونٹی ان میں آئی، اور آپس میں جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی جو مسلمان تھے وہ سب یکجا ہو کر مدینہ میں اکٹھے ہونے لگے، تو مسلمان ایک طاقت بن کر ابھرے۔ مکہ میں چونکہ ظلم و ستم بہت زیادہ تھا، لیکن مدینہ میں ظلم و ستم جو جسمانی ستم تھا، البتہ ذہنی ٹارچر تو وہ کرتے رہے، بار بار مسلمانوں پر حملے اور جہاد کا اعلان بھی بعد میں ہو گیا، اور مسلمانوں نے کفار سے مقابلہ بھی کیا اور اپنی جرأت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ بہرحال وہ جو جسمانی زیادتیاں تھیں، مار کٹائی تھی، اور بات بات پر مسلمانوں کو تکلیف دینا تھا، وہ اس چیز سے مسلمانوں کو نجات مل گئی، اور مسلمانوں کی مظلومیت کے دور کا خاتمہ ہوا، اور اطمینان سے زندگی بسر کرنے کا مدینہ میں موقع میسر آیا۔ مدینہ میں مسلمانوں کو ایک بڑا ہی پرامن ماحول میسر آیا، اور اس کی وجہ جو تھی وہ خاص معاہدہ تھا، جس کے بارے میں نیکسٹ اگر ہم پڑھیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آپ کی وہ عظیم حکمت عملی تھی، جس کی بدولت جو ہے وہ مدینہ بھی امن کا گہوارہ بن گیا۔ حالانکہ اس سے قبل مدینہ بھی جو ہے وہ حالات وہاں پر بھی ایسے ہی تھے جیسے مکہ میں آپس میں لڑائی جھگڑا، پورے عرب میں جس طرح قبائل آپس میں جھگڑتے تھے، تو مدینہ میں بھی حالات یکساں اس سے مختلف
نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی بدولت جو ہے ایک پرامن ماحول مسلمانوں کو میسر آیا، ایک ایسا ماحول جس میں مسلمانوں کے لیے ترقی کے مواقع بھی تھے، وہاں پر ایک معاشرے کی تربیت کا انتظام بھی ہو سکتا تھا اور مسلمانوں کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا بھی موقع ملا، اور اس طرح مسلمان جو ہے وہ اس معاشرے میں انہیں اپنی ایمانی قوت کو بڑھانے کا موقع ملا اور اسلام کی اشاعت کا موقع ملا۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد جو ہے مسلمانوں کو ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کا موقع ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت انقلاب تھی کہ آپ نے مکہ کی آبادی میں جب آپ نے تبلیغ کی اور دیکھا کہ اب اس سے زائد لوگ مسلمان نہیں ہو رہے اور اب وہی بچے ہیں جن کے دل پتھر ہوئے ہوئے ہیں اور جو ہرگز جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا۔ مدینہ کی جو سرزمین تھی وہ خاصی ہموار تھی اس حوالے سے، اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا اور کافی تعداد میں مسلمان بھی موجود تھے۔ اب مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا ماحول انہیں ملے کہ جہاں پر وہ یکجا ہو کر ایک اسلامی معاشرے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکیں، جہاں پر اسلام کو پریکٹیکلی وہ جو ہے وہ اس پر عمل کر سکیں، چونکہ اسلام جو ہے یہ صرف نظریات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عملی مذہب ہے، اور وہ ہر معاملے میں اسلام کا رنگ جو ہے زندگی کے ہر میدان میں رنگ نظر آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک معاشرہ ہو، ایک علیحدہ سے حکومت ہو جہاں پر اسلام کے ہر رنگ کو نمایاں کیا جائے اور ہر رنگ جو ہے وہ نظر آئے۔ تو چنانچہ مدینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ ماحول جو ہے وہ دیا جس میں مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی اور اسلام کے نظریات کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی عملی زندگی میں اسلام کو جو ہے وہ ڈھالا اور ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پایا، اور جس کو آگے جا کر پھر خلفائے راشدین نے جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اس میں وہی میثاق مدینہ ہم پڑھیں گے اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مختلف، یعنی مدینہ کے بھی معاشرے میں تمام کے تمام مسلمان نہیں تھے، وہاں پہ بھی کافر تھے، وہاں اس کے ساتھ کافروں کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی تھے اور ساتھ یہود کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہاں پر موجود تھی۔ تو اس طرح مختلف مذاہب کے لوگوں میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آپ کی فہم و فراست کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد تسلیم کیا، اور اس طرح باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ اس کی بنیاد میسر آئی اور وہ بنیاد رکھی گئی، اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کو یہ سہولیات میسر آئیں کہ وہ عملی طور پر اپنے دین پر جو ہے وہ عمل کر کے پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ نمونہ بن سکیں۔ مدینہ ہجرت کرنے کا ایک فائدہ مسلمانوں کو یہ بھی ہوا کہ مدینہ قریش کی تجارتی جو گزرگاہ تھی اس کے راستے میں تھا، تو قریش جو ہے ان کو مکہ کی کعبہ کی تولیت کی وجہ سے بہت ہی خاص مقام عربوں کے ہاں حاصل تھا، ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا اور اس وجہ سے وہ معاشی لحاظ سے پورے عرب میں بہت ہی مضبوط تھے۔ لیکن جب مدینہ میں مسلمان آ کر آباد ہوئے تو مسلمانوں کے ساتھ تو دشمنی ان کی شروع سے تھی، تو اب مسلمانوں کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے تجارتی جو تھی ورتھ تھی وہ کم کی، اور آہستہ آہستہ جو ہے اقتصادی طاقت ان کی کمزور ہونا شروع ہو گئی اور مسلمان قوت پکڑتے چلے گئے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی اور یہ ایک عظیم انقلاب لانے کی طرف یہ جو ہے وہ راہ ہموار ہو رہی تھی کہ قریش کی قوت جو ہے اقتصادی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے جو ہے وہ اور اقتصادی لحاظ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مدینہ ہجرت کرنے کا ایک جو ہے فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کو اشاعت اسلام کے جو ہے مواقع میسر آئے۔ مکہ میں مسلمانوں کو اس طرح کی آزادی میسر نہیں تھی، جو بھی اسلام کا نام لیتا تھا، قرآن پڑھنا چاہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا تھا، اس پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے، طرح طرح کی رکاوٹیں تھیں، ان پر آوازیں کسے جاتے تھے، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ لیکن مدینہ میں ایسے حالات ہرگز نہیں تھے، مسلمان اس طرح دبے ہوئے یا ظلم و ستم کا شکار نہیں تھے، یہاں پر مسلمان آزاد تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہاں تک کہ
اسلام روز بروز جو ہے وہ ترقی کرتا گیا اور اسلام کی کرنیں جو ہیں وہ ہر طرف پورے عرب میں پھیلنا شروع ہوئیں۔ مدینہ ہجرت کرنے کا جو ہے ایک اور بنیاد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد جو ہے اسی ہجرت کے واقعے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا، جس کو ہجری سال بھی کہتے ہیں۔ تو اسی کیلنڈر کے حساب سے مسلمانوں کے جو مہینے اور سال کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت کا جو یہ واقعہ ہے، یہ ایک عظیم انقلاب لانے کی طرف جو ہے وہ پہلا قدم تھا اور اہم سنگ میل تھا، اور یہی وہ اہم آپ کا قدم تھا جس کی بدولت جو ہے ایک عظیم انقلاب رونما ہوا، جس انقلاب نے پورے عالم میں جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ ہر طرف جو ہے وہ اسلام کی روشنی پھیل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب لانے کے جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ نعرے بلند ہوئے۔ تو اس طرح یہ مدینہ کا جو آپ کا ہجرت مدینہ کا جو اہم واقعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ مدینہ جب آپ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ان میں کچھ تو وہ انصار تھے جو مکہ آ کر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس جا کر انہوں نے تبلیغ کی اور بہت سے مسلمان ہوئے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور کچھ وہ تھے جو مکہ میں اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، تمام مال و اموال چھوڑ کر بالکل تہی دامان جو ہے وہ ہم مدینہ پہنچے تھے، انہیں مہاجرین کہتے ہیں، یعنی ہجرت کرنے والے انصار وہ ہیں جو جنہوں نے مدد کی، اس وجہ سے انہیں انصار کہتے ہیں۔ اب انصار میں سے بھی دو ان کے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج تھے۔ تو یہ اوس میں سے اور خزرج میں سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے اور وہ انصاری کہلائے۔ تیسرا ایک اہم فریق مدینہ میں جو تھا وہ یہودی تھا۔ یہودیوں کے کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور وہ کھجوروں کے علاقے میں آئیں گے، اور ان کے تمام جو ہے نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ آپ کے انتظار میں مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ چونکہ یہود بنی اسحاق میں سے ہیں، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل، تو یہود بنی اسحاق میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل میں سے ہیں۔ تو صرف اس نسلی تعصب کی وجہ سے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کی مخالفت کی راہ چنی۔ بہرحال یہ یہودی بھی مدینہ میں آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے جا کر وہاں کے رہنے والوں سے سب سے پہلے ایک معاہدہ کیا۔ یہ آپ کی حکمت انقلاب کا بہت ہی ایک دوسرا اہم مرحلہ ہے کہ آپ نے تمام فریقین کو ایک جان کیا اور انہوں نے ان تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سربراہ تسلیم کیا۔ یہودی جو اپنا ایک الگ وجود رکھتے تھے، ان کی بھی اپنی طاقت تھی، اس کے علاوہ انصار جو ہیں وہ اوس و خزرج میں بٹے ہوئے تھے، ان کے بھی اپنے اپنے قبائل کے سردار تھے اور اپنا اپنا ایک نظام تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچتے ہی تمام فریق جو ہیں وہ ایک ہو گئے اور ایک معاہدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا ان کے ساتھ، جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں یہودیوں کے ساتھ آپ نے ایک جو ہے وہ کچھ معاہدے کی کچھ شکیں جو ہیں یہودیوں سے متعلق ہیں، کچھ مسلمانوں سے متعلق ہیں اور انصار اور مہاجرین سے متعلق ہیں۔ تو تاریخ انسانی میں یہ پہلا تحریری دستور مانا جاتا ہے، پہلا تحریری معاہدہ مانا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلے ان لوگوں سے کیا۔ اور مدینہ کی ریاست جو آپ نے سب سے پہلی اسلامی ریاست جو قائم کرنی تھی، اس کے متعلق جتنے بھی خطرات تھے ان تمام خطرات کا سدباب کیا۔ میثاق مدینہ کے بارے میں، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت عملی کے بارے میں جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کی اہم دفعات کے بارے میں جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان فریقین سے معاہدہ کیا تھا جس کی بدولت جو ہے مدینہ جو ہے ایک بہترین اسلامی ریاست جو ہے وہ بن کر ابھرا اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بن کر ابھرا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم حکمت عملی کی بدولت جو ہے وہ ایک عظیم معاہدہ جو ہے وہ مختلف ان فریقین سے کیا۔ تو اس کے معاہدے کی سب سے پہلی شک یہ تھی کہ مدینہ کو باقاعدہ ایک اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا، اور اس سے پہلے عرب کے یہ حالات نہیں تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنے علاقے کی حفاظت کرتا تھا، کوئی اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہوتی تو لڑائی جھگڑا سال ہر سال چلتے رہتے تھے، معمولی باتوں پر جھگڑتے تھے۔ یہی حال مدینہ کا بھی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جانے کے بعد وہ قبائلی عصبیت کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک
ایک سوچ اور ایک نظریے کو لیتے ہوئے آپ نے مدینہ کو ایک ریاست ڈکلیئر کیا، اور اس میں رہنے والے مختلف قبائل اور مختلف فرقوں کے مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک قوم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، اور آپ نے یہ جو اہم معاہدہ کیا تھا اس میں پہلی شک یہ شامل کی کہ مدینہ جو ہے وہ ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، اس پر ہونے والا حملہ جو ہے وہ تمام اہل مدینہ پر حملہ شمار ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہ مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے یا یہود پہ صرف حملہ ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ تمام اہل مدینہ پر حملہ شمار ہوگا، تو سب مل کر ہی اس کا دفاع کریں گے۔ تو سب سے پہلی یہ شک یعنی آپ نے یونٹی ایک پیدا کی، تو یونٹی کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی ریاست کا دفاع جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے یعنی یہ عظیم حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے مدینہ کو ایک ریاست جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، اور اس کے لیے تمام اہل مدینہ کو جو ہے پابند تھے اس بات کر کے وہ مل کر جو ہے اس کا دفاع کریں گے۔ دوسری شک یہ تھی کہ یہودی جو ہیں وہ قریش مکہ یا اس کے حلیفوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ مسلمان چونکہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے نکلے تھے، ہجرت کر کے وہاں سے آئے تھے، قریش مکہ کو جو ہے وہ اپنا دشمن ڈکلیئر کیا گیا، اور نہ صرف قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے والے کسی بھی اور قبیلے کو کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ کہا گیا کہ یہودی قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ تو مسلمان تو پناہ ویسے ہی ان کے دشمن تھے وہ قریش مکہ، تو یہودیوں کو بھی پابند کر دیا آپ نے اس معاہدے کے تحت کہ یہود بھی قریش مکہ یا ان کے حلیفوں میں سے، حلیف کا معنی ہوتا ہے دوست، یعنی قریش مکہ یا ان کے دوست قبیلے کسی سے بھی یہودی بھی کوئی جو ہے وہ معاہدہ نہیں کر سکتے، ان سے پناہ نہیں انہیں دیں گے۔ اگر اہل مدینہ کے دو فریق لڑ پڑیں اور آپس میں فیصلہ نہ کر سکیں تو حتمی فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ نمبر 3 پہ جو شک ہے یہ بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مدینہ کا سربراہ اور قائد تسلیم کر لیا گیا، کیونکہ مدینہ میں مختلف طرح کے لوگ تھے، اور جو ہے اگر ان میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا کہ کوئی بھی جھگڑا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حتمی فیصلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ تو اس طرح مدینہ کی ریاست جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اس کا جو ہے وہ سربراہ آپ کو تسلیم کر لیا گیا۔ مسلمانوں نے تو کرنا ہی تھا، اور یہود کی طرف سے جو ہے وہاں اس معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا۔ جنگ کے اخراجات اور آمدن میں تمام باشندگان مدینہ برابر شریک ہوں گے۔ معاہدے کی ایک شک یہ بھی تھی کہ جنگ ہوگی، ایسی صورت میں چونکہ سب لوگوں نے مل کر دفاع کرنا ہے، تو جنگ کے جو اتنے بھی اخراجات ہیں یا پھر کوئی بھی آمدنی ہوتی ہے تو سب لوگ جو ہیں وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہی اس پر برڈن ہو، دوسرا جو ہے وہ آرام سے رہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سب لوگ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، مل کر ہی جنگ کے اخراجات کا جو ہے وہ ذمہ داری اٹھائیں گے، اور اسی طرح آمدن بھی سب میں برابر جو ہے وہ یعنی تقسیم ہوگی۔ جو بھی آمدن جنگ میں یا مال غنیمت کی صورت میں جس طرح بھی آئے گی تو وہ اس کو جو ہے وہ تمام باشندگان میں برابر جو اس کو شریک کیا جائے گا جو بھی اس میں شامل ہوگا۔ یہود کے حلیف مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے حلیف یہود کے دوست شمار ہوں گے۔ یہ بھی بہت اہم شک تھی کہ اس کی بدولت جو ہے کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی فریق جو ہے کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کہ جن کے ساتھ یہودی دوستی کریں گے مسلمانوں کے بھی وہ دوست سمجھے جائیں گے، اسی طرح مسلمان جن کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے یا دوستی کریں گے تو وہ یہود کے بھی وہ دوست ہوں گے، یہود بھی پابند ہوں گے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا یا زیادتی نہ کریں۔ ایک اہم شک اس معاہدے میں یہ بھی شامل کی گئی کہ مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، ہر ظالم جو ہے وہ مظلوم کو ظلم کرتا تھا اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، تو اس معاشرے میں مظلوم کے لیے جو ہے وہ آواز اس کی کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کی طرف نشاندہی کی اور پابند کیا مدینہ کی بستی آبادی کو کہ جو بھی کوئی مظلوم ہوگا خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو تو سب لوگ مل کر اس کی مدد کریں گے۔ مدینہ کے اندر لڑائی حرام ہوگی،
اس طرح جو ہے مدینہ کو پرامن علاقہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اہم شق یہ بھی تھی کہ تمام فریق جو ہیں وہ مذہبی آزادی انہیں حاصل ہوگی، کوئی فریق کسی دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ مدینہ کو اس حوالے سے یعنی حرم قرار دے دیا گیا کہ وہاں پر لڑائی نہیں ہو سکتی۔ تو آج بھی مدینہ جو ہے وہ حرم ہے، کسی بھی قسم کی لڑائی، جس طرح مکہ جو ہے اس کی حدود ہیں حرم کی، اسی طرح مدینہ کی بھی حدود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کی بدولت ہر طرح کے جھگڑے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ اندرونی طور پر تو کوئی سازش کرے لیکن اعلانیہ طور پر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ جھگڑے کی آپ نے تمام امکانات کا جو ہے وہ سد باب کر دیا۔ ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اپنی مذہبی جو ہے عبادات کے جو طریقے ہیں، ان کے جو عبادت خانے ہیں اور یا پھر ان کی مذہبی رسومات ہیں اور ان کے مختلف مواقع ہیں خوشی کے، ہر کوئی مکمل طور پر آزاد ہوگا کہ اپنی مذہبی آزادی جو ہے اس کو انجوائے کریں اور مذہبی معاملات جو ہیں ان میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہیں کرے گا۔ خون بہا اور فدیہ کا جو پہلے سے قانون ان کے ہاں چلتا آ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اسی کے مطابق جو ہیں وہ سابقہ فیصلے اسی مطابق جو ہیں اسی روایات کے مطابق ہی ہوں گے۔ فریقین میں سے جب کوئی تیسرے فریق سے صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس میں شامل ہوگا۔ یعنی یہ وہی شق جس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی کہ یہودیوں کے جو حلیف ہیں مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے حلیف یہودیوں کے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی دوستی کر رہا ہے یا صلح کر رہا ہے جس سے پہلے کوئی لڑائی تھی، مسلمان اگر جیسے کسی سے کر رہے ہیں تو یہود بھی اس میں شامل ہوں گے، اسی طرح یہود اگر کسی سے کر رہے ہیں تو مسلمان اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے کی ایک اہم شق یہ بھی تھی کہ اس معاہدے کی آڑ میں کوئی مجرم یا ظالم جو ہے اس کو فائدہ نہیں ملے گا، یعنی معاہدے کی جو ہے اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہوئے کوئی غلط طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کرنا چاہے یا چوری چھپے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لے یا کسی ایسے گروہ کے ساتھ یا ایسے قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بنا لے جو دوسرے کے لیے جو ہے نقصان دہ ہو، تو اس قسم کا کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو یہ اہم شقیں جو ہیں وہ آپ میثاق مدینہ میں شامل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کی کہ جس کی بدولت آپ نے اہل مدینہ کو پابند کر لیا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کہ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اور مدینہ کے امن و امان کو آپ نے یقینی بنایا۔ میثاق مدینہ کی اس دور میں بہت ہی اہمیت حاصل تھی کیونکہ اس دور میں کوئی اس قسم کے معاہدے جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا اس کا دورہ تھا، ظلم و زیادتی ہوتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کر کے ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ ایک تو آپ جب مدینہ آ گئے اور وہاں پر ریاست کی بنیاد رکھی اور پھر اس معاہدے کے ذریعے آپ کو سیاسی قیادت مل گئی اور عملی طور پر مسلمانوں کا اقتدار جو قائم ہو گیا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً مدینہ کے حکمران بن گئے، کیونکہ ہر طرح کے فیصلے آپ کے پاس آتے تھے، آپ ان کے فیصلے کرتے تھے، تو اس طرح آپ عملاً مدینہ کے حکمران بنے اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب یہود اپنے آپ کو بڑا ہی پڑھا لکھا سمجھتے تھے اور بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے اور مسلمانوں سے بہت پہلے وہاں یہود مدینہ میں آباد تھے، تو ان کی طرف سے یہ قبول کر لیا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت کو اور آپ کے مقام کو، یہ بہت بڑی مسلمانوں کی کامیابی تھی کہ بغیر لڑے بغیر کسی بھی محنت کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا کی اور مسلمانوں کی بالادستی مدینہ میں قائم ہو گئی۔ اس معاہدے کے تحت ایک اہم جو فائدہ مسلمانوں کو جو حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر امن و سکون ہو گیا، کیونکہ اس معاہدے میں یہ شامل تھا کہ مدینہ کے اندر لڑائی جھگڑا حرام ہے، کوئی فریق دوسرے سے نہیں لڑے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو مکمل اطمینان ہو گیا۔ وہ جو مکہ میں اس حال میں تھے کہ گھروں میں بھی ان کو سکون نہیں تھا، کہیں چھپ بھی جاتے تھے وہاں سکون نہیں تھا، تو یہاں پر مسلمان بہت اطمینان کے ساتھ اپنی عبادات کر سکتے تھے، آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دین کی تعلیمات پر عمل کر سکتے تھے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے معاشرت کو، معیشت کو، اپنی سیاست کو اور ہر میدان میں اسلام کا جو ہے وہ اس کے رنگ کو پھیلا سکتے تھے۔ تو یکسو ہو کر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام کی اشاعت بھی مسلمان کرنے لگے۔ اس طرح جو اس معاہدے کے تحت جو ہے مدینہ کا دفاع بھی مضبوط ہوا، کیونکہ صرف مسلمان پر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ مدینہ کا دفاع کریں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہود چونکہ وہیں پر رہتے تھے، مسلمانوں کو ان کی طرف سے بڑا خطرہ رہنا تھا، تو اس معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی پابند کر دیا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔
اگرچہ بعد میں مسلمانوں کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا اور چوری چھپے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کیں اور مسلمانوں کی جاسوسیاں کرتے تھے، مسلمانوں کو جو ہے ہر جگہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، بہرحال اس معاہدے کی وجہ سے وہ پابند ہو گئے تھے کہ علی اعلان کوئی سازش نہیں کر سکتے تھے، علی اعلان مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، علی اعلان مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے یا مسلمانوں کے مخالف فریق کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ تمام اہل مدینہ نے قریش کو مخالف تسلیم کر لیا، یعنی ڈکلیئر ہو گیا کہ قریش مکہ ہمارے دشمن ہیں اور وہ صف اول کے دشمن جو ہے وہ شمار ہو گئے۔ تو اب جو ہے مدینہ میں کوئی بھی اعلانیہ یا چھپ کر کسی بھی طرح قریش کا کوئی حمایتی نہیں رہا، یعنی قریش جو ہے ان کے ساتھ دوستی یا ان کے ساتھ تعلق جو ہے ایک طرح سے بہت برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے کوئی ان کے ساتھ علی اعلان کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ قریش کے ساتھ کسی بھی کی جو ہے وہ تعلق نہیں رکھا جائے گا، ایون کہ ان کے کوئی حلیف قبیلے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ تو باقاعدہ طور پر دشمن جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گیا، اور اب دشمن کا مقابلہ جو ہے تب آسان ہو جاتا ہے جب وہ ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ دشمن ہے، اور تب سب لوگ جو ہیں ایک پیج پر آ جائیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہوا، جس سے ایک اسلامی معاشرہ مارز وجود میں آیا کہ مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مواخات کا رشتہ قائم کیا، جو اگلے ٹاپک میں آپ کی جو تیسری حکمت عملی ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس طرح ایک بہترین اسلامی معاشرہ جو رہتی دنیا تک رول ماڈل بننا تھا، جو رہتی دنیا تک سب لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہود جو ہے علی اعلان مخالفت کے قابل نہ رہے۔ یہودیوں کا میں نے بتایا کہ وجہ ان کی یہ تھی مسلمانوں سے عداوت کی، تو اب وہ عداوت تو دلوں میں ان کے چھپی رہی، چوری چھپے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور ہر موقع پر نقصان مسلمانوں کو پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن علی اعلان کہیں بھی وہ مسلمانوں کے خلاف کھل کر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایسا ان پر دھاک بٹھائی تھی، ایسا ان پر رعب اور ہیبت تاری تھی کہ وہ کھل کر مسلمانوں کے سامنے نہیں آ سکے، یہاں تک کہ مدینہ کو یہود کے وجود سے پاک کر دیا گیا اور وہ خیبر کی طرف دھکیل دیے گئے، اور بعد میں وہاں سے بھی جو ہے ان کے وجود سے عرب کی سرزمین کو پاک کر دیا گیا۔ تو اس تمام معاہدے پر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، جن کی کتاب الرحیق المختوم ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے طے ہو جانے کے بعد مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت بن گئی، جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس میں کلمہ نافذ ہوا اور حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ ان کی اس تحریر میں ہم دیکھیں تو آپ اس کے تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو وہ دور جب ہر طرف قبائل میں پورا عرب بٹا ہوا تھا اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے اور ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے وہ طریقہ کار تھے، اپنے اپنے نظام تھے، قوانین تھے، اس کے مطابق اپنے قبیلوں کو وہ چلا رہے تھے۔ تو اس دور میں ایک مرکزی حکومت کا قائم ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مرکزی حکومت قائم کر دی اور اس کا مرکز جو ہے وہ مدینہ کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ قرآن اس کا جو ہے وہ آئین تھا، کلمہ توحید جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم جو ہے وہ سلطنت کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور اس کی بنیاد کو مضبوط اس معاہدے کے تحت کیا۔ اس طرح اسلام کا جو پہلا جو دارالحکومت ہے مدینہ کی، جو اسلامی ریاست ہے، اس کا جو ہے وہ پہلا دارالحکومت وہ مدینہ قرار پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ قرار پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کی تیسری اہم کڑی جو ہے وہ مواخات ہے۔ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے ضروری ہوتا ہے کہ افراد باہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میل جول ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت مہاجرین کا یہ حال تھا کہ اپنا تمام ساز و سامان، ایون کہ بہت سے مہاجرین ایسے تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کے تن کا لباس تک ان سے چھین لیا تھا، اگرچہ وہ اپنے علاقوں میں بڑے مالدار تھے، لیکن اس قدر جو ہے وہ بری حالت میں وہ مدینہ پر پہنچے کہ ان کے پاس نہ پراپر لباس تھا، نہ کھانے پینے کو کچھ تھا، نہ ان کے پاس شیلٹر تھا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جب ایک آبادی ہجرت کر کے کسی بستی میں چلی جاتی ہے تو وہاں پر بہت بڑا ایک معاشی بوجھ بن جاتی ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عظیم حکمت عملی اس معاملے میں بھی اختیار کی کہ یہ مہاجرین اس معاشرے پر بوجھ نہیں بنے۔ وہ معاشرہ جو خود بھی اتنا
زیادہ سٹینڈ نہیں تھا اور معاشی لحاظ سے وہ اتنے خوشحال نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظیم بصیرت اور حکمت عملی اور فہم و فراست عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ آپ نے مہاجرین کا مسئلہ حل کیا۔ دنیا میں آج دیکھیں، اگر ہم مہاجرین کہیں پر کسی ملک پر آ جاتے ہیں تو وہاں کیمپ قائم کر دیے جاتے ہیں، اور ان کیمپوں کے حالات کس قدر برے ہوتے ہیں کہ وہ رہائش کے قابل نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے حالات جو ہے وہ بالکل ناقابل بیاں ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حکمت عملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے مسئلے کو جو ہے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حل کیا۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہاجرین اور انصار کو بلایا۔ 90 کے قریب یہ صحابہ تھے، ان میں سے نصف جو ہیں انصار اور نصف مہاجری تھے۔ آپ نے ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنایا، اور اس کے بعد آپ بلاتے جاتے اور فرماتے کہ تم آج سے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس طرح جو ہے یعنی کسی بھی شخص پر برڈن نہیں بنا، اس معاشرے پر بوجھ نہیں بنا۔ ایک مہمان کو ٹھہرانا کسی بھی شخص کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور ان مہاجر انصار کی قربانیوں پر قربان جائیں کہ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ انہوں نے عظیم مثالیں قائم کی اپنی قربانی کی کہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا جو ہے وہ مشکل ہے، کہ انصار نے اپنی زمینیں، اپنے باغات برابر تقسیم کر کے مہاجرین کو آدھے آدھے دے دیے۔ یعنی دین کا جو ہے یہ رنگ تھا ان میں نظر آ رہا تھا کہ دنیا کی لالچ ان کے دلوں سے ختم ہو گئی۔ اپنے وہ مہاجر بھائی جو اپنا دین کی خاطر سب کچھ قربان کر آئے تھے، ان کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور ان کو اپنے مہاجرین کی مدد کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ربیع جو ہے عبد الرحمن بن عوف کے بھائی قرار پائے، تو عبد الرحمن بن عوف جو کہ مہاجر تھے، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، تو آپ جو ہے ان سے جو ہے نکاح کر لیں۔ تو یہ اصحار کی عظیم مثالیں تھیں کہ یہاں تک انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کیا۔ لیکن مہاجر بھی یہ نہیں تھے کہ وہ انہی پر ڈیپینڈ کرتے، وہ بھی غیرت مند تھے۔ یہ تاجر قسم کے لوگ تھے جو مکہ کے لوگ تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، انہوں نے تجارت کو جو ہے وہ ترجیح دی اور بہت ہی جلد اپنے پاؤں پر یہ کھڑے ہو گئے۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ہے کہ نامور تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسی طرح دیگر جن کو جو ہے تجارت نہ کر سکے، انہوں نے مہاجرین کے انصار کے زمینوں پر کام کرتے تھے، تو اس طرح جو ہے وہ اس کی آمدنی کو برابر تقسیم کر لیتے تھے۔ تو انصار بھی مہاجروں پر بوجھ نہیں بنے، اور اسی طرح مہاجر جو ہے وہ انصار پر بوجھ نہیں بنے، اور انصار نے بھی اپنے دل جو ہے وہ مکمل طور پر کھول دیے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہاجرین کے بارے میں اور مواخات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا بعضهم اولیاء بعض، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا مال و جان سے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے ان کو پناہ دی، یعنی ان مہاجرین کو پناہ دی، ونصروا ان کی مدد کی۔ تو یہ سب ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلی دوست بنا دیا ان کو۔ وہ جو عرب وہ جو ایک معمولی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ہو جاتا تھا، کہیں جو ہے وہ معمولی سی باتوں پر وہ اتنا 50 سال تک ان کے جھگڑے چلتے تھے کہ یہ ان کی نسلیں تک ختم ہو جاتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان کی قوت کی وجہ سے ان کو آپس میں جوڑ دیا اور مواخات کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اور یہ آپ کی عظیم حکمت عملی تھی کہ آپ نے جو ہے ایک عظیم انقلاب برپا کیا، آپ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو آئندہ دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے نمونہ بننا تھا۔ اس مواخات کے فائدے یہ ہوئے کہ معاشی مسائل ختم ہو گئے، معاشرے کا وہ باعزت حصہ بن گئے، ورنہ بہت سی معاشی پریشانیاں تھیں جو مہاجرین کو نقصان اٹھانا پڑتا، جو کیونکہ مال تو وہ چھوڑ آئے تھے، چھت بھی نہیں تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کی بدولت مہاجرین کے ان تمام مسائل کا جو ہے وہ انہیں حل مل گیا، انہیں چھت بھی مل گئی، انہیں کھانے پینے کو بھی مل گیا، انہیں بھائی بھی مل گئے۔ تو اس طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم حکمت عملی تھی۔ مواخات کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ انصار و مہاجرین بھائی بھائی بن گئے۔ اس طرح ایک معاشرے میں یکجہتی کا، یونٹی کا جو ہے
ایک فضا پیدا ہوئی، افراد باہمی جو ہے وہ اخوت و بھائی چارے کی وجہ سے ایک ہو گئے، اور اس طرح مواخات کو تقویت ملی۔ اس طرح جو ہے مسلم معاشرہ ایک مستحکم معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پایا، جس میں محبت اور پیار کی باتیں تھیں، امن کا گہوارہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی تھی، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑا، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی وہ جو قبائلی تعصب کا شکار تھے اور نسلی اور قبائلی تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ان کی جو ہے نسلیں تک تباہ کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انعام و اکرام ان پر کیا اور محبت الفت ان کے دلوں میں ڈال دی، اور وہ جو بالکل ایک دوسرے کے لیے انجان تھے وہ ایسے سگے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ سگے ہو گئے کہ یہاں تک کہ وراثت سے حصہ بھی ملتا تھا شروع میں، کہ اگر انصاری کوئی فوت ہو جاتا تو مہاجر بھائی اس کا مال کا وارث ہوتا تھا، لیکن بعد میں قرآن میں یہ آیت اتری کہ ان کے اصل خون کے رشتے ہی وارث ہیں، تو یہ حکم جو ہے وہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ مواخات کی وجہ سے قبائلی تعصب کا خاتمہ ہوا، نسلی عصبیت کا خاتمہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، وہ معاشرہ جو تمام رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نمونہ عمل تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حکمت عملیوں کی بدولت کہ آپ کا اس علاقے سے کوچ کر جانا جہاں پر اب مزید جو ہے وہ حق کی بات کو پھیلانا ممکن نہ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں آ کر آپ کا تمام لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لے آنا، ان سے معاہدہ کر لینا، اور پھر ان کو جو ہے ان میں مواخات کا رشتہ مسلمانوں میں قائم کر دینا، یہ آپ کی عظیم حکمت عملیاں تھیں جن کی بدولت آپ جو ہے وہ ایک عظیم انقلاب جو ہے وہ لے کر آئے، اور جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ اسلام کے نام لیوا جو ہے پورے دنیا میں ہر بر اعظم میں موجود ہیں۔ تو نیکسٹ پارٹ میں ہم اگلے 2 پوائنٹس دیکھیں گے کہ جس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا حکمت عملیاں اختیار کیں کہ جس کے ذریعے جو ہے اسلام کا جھنڈا پورے عالم میں لہرا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔